بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بی بی فاطمہ کی ناراضگی اور حضور کے گھر آنے کا واقعہ۔ آج کے ویڈیو میں حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بہت خوبصورت سا واقعہ آپ سب کو سنانے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کو اپنی بیٹی زیادہ پیاری ہے یا پھر اپنے داماد؟ آپ ہم دونوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آج آپ ہمیں بتائی دیجیے، اپنی بیٹی فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے؟ حضرت علی کا یہ سوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، اے علی، مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے ہے، اور میری بیٹی فاطمہ سے زیادہ عزیز مجھے تم ہو، یعنی کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ سے زیادہ محبت تم سے کرتا ہوں اور تم سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتا ہوں۔ اتنا خوبصورت جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل خوش ہو گیا، آپ مسکرانے لگے۔ اس واقعہ کے کچھ دن کے بعد حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان کسی بات پر ناچاکی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر تھوڑا سا سخت رویہ اختیار کر لیا اور بیوی فاطمہ اس پر ناراض ہو گئی، تو بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی تاکہ وہ اپنے بابا جان کو اپنا غم بتائے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ بیوی فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کی شکایت لے کر چلی گئی ہے، تو حضرت علی بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ تو حضرت علی بہت ڈر گئے اور بیوی فاطمہ کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور پریشان کے عالم میں یہ سوچنے لگے کہ کہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے تو ان کی دین اور دنیا دونوں ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازے کے باہر ہی کھڑے ہو گئے اور سننے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کی شکایت کرنے لگی اور ان کے سخت رویے کے بارے میں بھی بتانے لگی۔ حضرت بی بی فاطمہ نے اپنی بات مکمل کی اور رونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے باہر کھڑے تھے اور تمام باتیں سن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سرکار عالم کو بھی دل بھر آیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کو غمزدہ دیکھ کر وہ بھی غمگین ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی سرکار عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے خلاف ایک بھی بات نہ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں نے تیرا نکاح قریش کے اس شخص سے کیا ہے جو سب سے بہادر اور طاقتور بھی ہے، اسلام لانے والوں میں سب سے افضل ہے۔ میری پیاری بیٹی فاطمہ، میاں بیوی میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جائے کرتے ہیں، اس سے کون سے میاں بیوی ہیں جو کبھی کبھار ناراض ہوتے ہو، جن میں آپ سے کبھی کبھار کسی بات پر ناچاکی نہ ہوتی ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ لڑکی اپنے شوہر کی شکایت لے کر اپنے مائکے چلی آئے، اور ایسے کیسے ممکن ہے کہ شوہر اپنے سارے کام اپنی بیوی کے مرضی کے مطابق کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو یہ مثال دی اور سمجھایا کہ اگر ایک جگہ پر دو برتن رکھے ہیں اور ان میں سے ایک برتن کو اٹھایا بھی جائے تو دوسرا برتن شور کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ
میاں بیوی جو جیتے جاگتے انسان ہیں ان میں آپس میں نہ چاکی نہ ہو۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، جاؤ اپنے گھر تاکہ میں تمہیں اور علی کو ایک ساتھ دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں۔ سرکار عالم حضرت بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، میں تجھے اور علی کو ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار عالم کی باتیں حضرت بی بی فاطمہ کے دل کو لگی۔ ان کی باتیں سن کر بی بی فاطمہ کا دل تھوڑا سا ہلکا ہو گیا، اور کونے میں کھڑے حضرت علی جب بی بی فاطمہ اور سرکار عالم کی باتیں سن رہے تھے، یہ سب سن کر حضرت علی کا بھی دل بھر آیا، تو حضرت علی اپنے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بی بی فاطمہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، اے فاطمہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد سخت رویہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ حضرت علی کے منہ سے الفاظ سن کر بی بی فاطمہ کا دل ہلکا ہو گیا۔ آپ رونے لگی اور روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، غلطی ساری میری تھی، میں ہی چھوٹی سی بات پر گھر چھوڑ کر آ گئی۔ اے میرے پیارے شوہر، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ اس واقعہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ پھر دونوں میاں بیوی خوشی اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعہ کے کافی عرصے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ ایک بار بہت سخت بیمار ہو گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے فاطمہ، آج تک آپ نے کبھی بھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی، آج آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا دل آج کیا کھانے کو کرتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی سے فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میرا دل انار کھانے کو کر رہا ہے، لیکن اس وقت انار کا کوئی موسم بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ، میں آج تیرے لیے انار ضرور لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت علی گھر سے باہر نکل گئے اور ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یہودی باہر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے فرمانے لگے، اے شخص، مجھے تم سے ایک انار چاہیے۔ وہ یہودی شخص تجارت کرتا تھا۔ اس پر یہودی نے کہا، آج میرے گھر پر انار کا ایک دانہ تک نہیں ہے، اس موسم میں انار بھلا کہاں سے آئے گا؟ لیکن پھر بھی حضرت علی یہودی سے کہنے لگے، تمہارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہودی کہنے لگا، میں ایک سچی یہودی ہو کر کہتا ہوں، میرے گھر میں ایک بھی انار نہیں موجود ہے۔ حضرت علی مسکرانے لگے اور فرمایا، میں ایک پیغمبر کا داماد ہونے کے ناطے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ پر یہودی اپنے اس بات پر اڑا رہا کہ میرے گھر پر کوئی۔ یہودی کی بیوی دور کھڑے یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، کلمہ پڑھ رہی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لو، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے۔ اس پر یہودی نے کہا، کلمہ پڑھ لیا اور انار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت علی اس انار کو لے کر گھر کی طرف جانے لگے تو آپ نے دیکھا حضرت علی اس انار کو لے کر گھر کی طرف جانے لگے اور آپ نے دیکھا راستے میں ایک اندھا فقیر کھڑا ہوا ہے۔ اس فقیر نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے جو مجھے کھانے کے لیے دے سکے، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے بابا، تمہارا کس چیز کو کھانے کو دل کر رہا ہے؟
تو فقیر کہنے لگا مجھے انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ تو حضرت علی سوچنے لگے میرے پاس تو ایک ہی انار ہے اور یہ انار بھی فاطمہ کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اگر میں یہ انار اس فقیر کو دے دیا تو گھر جا کر فاطمہ کو کیا جواب دوں گا، اور اگر میں یہ انار فاطمہ کو دے دیتا ہوں تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ لیکن حضرت علی نے وہ انار اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ گئے۔ حضرت علی جیسے ہی گھر پہنچے ہیں تو بیوی فاطمہ فرماتی ہیں اے میرے پیارے شوہر، میں نے تو آپ سے صرف ایک ہی انار مانگا تھا لیکن آپ نے 10 انار بھجوائے دیے۔ جس پر حضرت علی مسکرانے لگے اور حضرت علی فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ یہ انار میں نے نہیں بھیجے بلکہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھجوائے دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے سارا واقعہ حضرت فاطمہ کو سنایا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دگنا کر کر واپس لوٹاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ دگنا ہو کر انسان کی طرف ہی پلٹتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسلامک واقعہ ویڈیو کے لیے ہورین چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور علم کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔